السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 72 سے 82 تک ان آیات کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم۔ تقریباً 11 آیات کی تلاوت ہوئی ہے اور ان آیات میں 2 مضامین ہیں جو اجمالی طور پر ہمیں سمجھنے چاہیے، اور ان مضامین کو بیان کرنے سے قبل یہ بات بھی بیان کر دوں کہ ان آیات کا گزشتہ آیات سے ربط کیا ہے۔ گزشتہ تفسیر میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی تھی کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک آدمی کا قتل ہوا، اس کا قتل اس کے بھتیجے نے کیا، اور یہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ دوسرے روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کی یہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس سے نکاح کا جو بندہ خواہش مند تھا
وہ والد اس سے نکاح کو تیار نہیں تھا تو اس نے قتل کر دیا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا وراثت کی لالچ میں، اور قتل ہونے والے کا نام یعنی جو مقتول تھا عامیل نام تھا۔ اس کو قتل کر دینے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس قوم کے لوگ آئے، کہا کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے بعد یہ بات بتائی کہ گائے ذبح کرو، یہ گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مرے ہوئے آدمی کے جسم سے مس کروا دو، ٹچ کروا دو، تو وہ خود بخود زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا کر پھر واپس مر جائے گا۔ واقعہ قتل کا پہلے ہوا اور اس کے بعد گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اصل ترتیب یہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے ترتیب بدلی ہے۔ قرآن نے پہلے گائے ذبح کرنے والے کے مسئلے کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد اس گائے ذبح کرنے والے مسئلے کی علت کو بیان کیا، وجہ کو بیان کیا۔ میں نے گزشتہ بھی یہ بات بتائی کہ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں۔ قرآن پاک ایک ہی قصے کو بعض مرتبہ تقدم اور تاخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی پہلے والے حصے کو بعد میں اور بعد والے حصے کو پہلے، یہ بیان کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ قصے کے جس جز سے جو سبق لینا ہوتا ہے اور جہاں وہ سبق ملنا ہے اس کو وہاں پر بیان کرتا ہے، اور جہاں وہ قصہ عبرت کا سامان ہوتا ہے وہاں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ ربط ضروری نہیں ہوتا، یعنی تسلسل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے یہ ضروری نہیں۔ بہرحال قاتل نے آ کر کے حضرت موسیٰ سے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں قاتل کا نام معلوم ہونا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ مشہور ہے، چور مچائے شور۔ خود قتل کرنے والے نے آ کر کے کہا کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے، میرے چچا کا انتقال ہو گیا، کس نے میرے چچا کے ساتھ یہ حرکت کی؟ حضرت موسیٰ نے حکم خداوندی کے مطابق ان کو بتایا کہ گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے میں لیت و لعل کرنے لگے۔ وہ ساری باتیں گزشتہ تفسیر میں آ چکی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ گائے ذبح کروا کر اس کے گوشت کے حصے کو مقتول کے جسم سے ٹچ کروا کر اس کو دوبارہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے حیات نصیب ہوئی، وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر واپس گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اللہ رب العزت میدان قیامت میں مردوں کو بھی ایسا ہی زندہ کریں گے۔ ظاہری طور پر یہاں یہ چیز دکھائی کہ گوشت کا حصہ ٹچ ہوا، اس سے اس کے اندر جان آ گئی، وہ دوبارہ اٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، واپس چلا گیا۔ غور کر کے دیکھیے اللہ کی قدرت کو کہ جب رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں انسان کا جنین جب تیار ہوتا ہے، یعنی بچے کی جو کیفیت ہے، اس کا جو بننے کا جو شیپ ہے، وہ ساری چیزیں جب بن جاتی ہیں تو ابھی اس کے اندر جان نہیں آتی، فرشتہ عالم ارواح سے اس کی روح لے کر کے آتا ہے اور پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، جب جا کر کے وہ زندہ ہوتا ہے، حیات اس کو ملتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہی یہ چیز بھی طے ہو جاتی ہے کہ یہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ جب وہ عالم ارواح سے روح لا کر فرشتہ ڈالتا ہے، جبھی یہ چیز بھی طے ہو جاتی ہے کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی روزی کتنی رہے گی اور اس کی عمر کتنی رہے گی۔ یہ چار چیزیں احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ چار چیزوں کے فیصلے کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے جسم کے اندر روح کو ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی جب میدان محشر قائم کرنا ہوگا، سارے مردے زمین سے نکلتے رہیں گے
اور عالم برزخ میں جو ان کی روحیں ہیں وہ روحیں ان کے جسموں سے ٹچ ہو کر کے گزریں گی تو یہ زندہ ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العزت نے بتانا چاہا. اسی کو فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس الزام کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. قاتل کہنے لگا کہ میں نے قتل نہیں کیا، کوئی اور قاتل ہے. اس نے کہا کہ میں قاتل نہیں ہوں، کہ کوئی اور قاتل ہے. ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور قاتل کے معاملے کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس چیز کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. یعنی قاتل کو آپ چھپانا چاہ رہے تھے، قاتل کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسی پلاننگ کی تھی قاتل نے. اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والے ہیں. چنانچہ وہ مردہ اٹھتا ہے اور اپنے بھتیجے کا نام بتا کر واپس مر جاتا ہے. اب اس بھتیجے سے قصاص بھی لیا جاتا ہے اور وراثت سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کے گوشت کے حصے کو اس کے جسم کے کچھ حصے سے مس کرواؤ، ٹچ کرواؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو ٹچ کرنے سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، نام بتائے گا. فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے یہاں اس مردے کو زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانیاں بتلاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اس قدرت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ یہ کروایا اللہ نے. اب تک بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، ان کی خباثتوں کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان دینی اعمال میں، دینی احکام میں قلبی شرارت کرے، یعنی دل سے اگر کسی حکم کے ماننے یا اس کے کرنے کے سلسلے میں اگر یہ شرارت اور خباثت پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں. دل پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے. وہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور قلب پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس گناہ سے توبہ نہ کرے اور پھر آئندہ مزید گناہ کرتا رہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں ایک سیاہ نقطہ دل پر لگتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پھر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اب حق بات نہ دل میں اترتی ہے، نہ حق بات اس کے کان پسند کرتے ہیں. بہت بڑی قساوت قلبی کی بات ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور پھر گناہ کرتے کرتے دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا آدمی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کا بھی حال یہی تھا کہ گناہ کرتے کرتے، انبیاء کی نافرمانیاں کرتے کرتے اور اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے ان کے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ ان کے دل پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی بدبختی کی 4 علامتیں، یعنی 4 چیزیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں سمجھ لو کہ یہ آدمی اب بدبخت ہو گیا ہے، اب حق بات اس کے دل میں نہیں جائے گی. پہلی چیز، آنکھوں کا اللہ کے خوف سے نہ رونا. آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کا نہ نکلنا. ہمیں کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جائے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ہم گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود کبھی ندامت کے آنسو ہماری آنکھوں سے نہیں نکل پاتے. تو گناہوں کی ندامت سے آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا یہ بدبختی کی علامت ہے. دل کا سخت ہو جانا
اور حق بات قبول کرنے سے دل کا انکار کر دینا، یہ بھی قساوت قلبی اور بدبختی کی علامت ہے۔ تیسرے، حرص، طمع اور لالچ کا دل کے اندر پیدا ہو جانا، اور چوتھی چیز آرزوؤں کا لمبا اور بڑا ہوتا چلا جانا، یہ کر لیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ چار چیزیں جس بندے کے اندرون پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر یوں سمجھو کہ وہ بدبختی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اب ترقی کرے گا پھر۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ اتنی شرارتیں کی، اتنی اللہ کی اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی کہ نافرمانیوں کی وجہ سے، دینی احکام کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ سختی کے اندر پتھر ہی سب سے بڑی چیز ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اور بھی چیزیں ہیں، لوہا ہے، فولاد ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھر سے زیادہ سخت اس لیے کہا گیا کہ بعض پتھر، ان کی الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں آیت کے اندر، کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے چشموں کو جاری کر دیا، ہے تو پتھر لیکن اللہ نے ان سے چشموں کو جاری کر دیا، جیسے کہ زمزم کا کنواں پتھر سے نکلا ہے۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ ان سے چشمے تو جاری نہیں ہوتے لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی رستا ہے، پانی نکلتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی 2 رکوع قبل پڑھا کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر جانے لگے تو وہاں انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے اس سے نکل گئے، پانی نکلتا ہے بعض پتھروں سے۔ اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اپنی جگہ سے نیچے لڑک جاتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو پتھروں کے اندر تو کم از کم احساس ہے اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے یہ لوگ نیچے گر رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل اپنی شرارتوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے یہ تشبیہ دی ہے اللہ نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر یہ سارے کام کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ پتھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ پھٹ پڑتے ہیں، جب وہ ان کے اندر شگاف پیدا ہوتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکل جاتا ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی رستا رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں سے بعضے وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پتھر بالکل جماد نہیں ہے، اس کے اندر بھی احساس ہے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں لگا رہتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے لیکن ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی۔ بعض چیزیں انسان کے ساتھ بڑی عجیب ہیں صاحب، کوئی جانور اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ہر صبح اپنی روزی کی فکر کرتی ہے۔ اور کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو عبادت کے لیے دعوت دی جائے، ہر مخلوق اپنی جگہ پر عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اپنے رب کی کبریائی کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ کسی مخلوق کو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی تسبیح اور تحمید کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کو روزانہ 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔
یہ ہمارے اشرف ہونے کی دلیل بھی ہے، اور اس دعوت کو سن کر نہ آنے والا سوچ لے کہ میں اشرف ہوں کہ نہیں ہوں۔ ہمارے اشرف ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں باضابطہ بلایا جا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کے بارگاہ میں آ کر اپنے مسائل حل کرواؤ، ہمیں بلایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے دربار میں نہیں آتا تو پھر سوچے کہ کیا اشرف المخلوقات ہونے کا ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے۔ اب اس کے بعد یہود کی 5 ایسے قساوت قلبی کے مظاہرے بیان کیے گئے ہیں جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اوپر ایک مضمون آیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ یہود کے اور بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ دعویٰ ہے نا، اب اس دعوے کو دلائل سے سمجھاتے ہیں، اور 5 دلائل دیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ پہلی دلیل، صحابہ کرام کو متنبہ کیا گیا کہ تم کن لوگوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ انہوں نے ان کے دور میں اللہ کا کلام نازل ہونے کے باوجود اس کو نہیں مانا۔ یہ مضمون آیا ہے پیچھے کہ حضرت موسیٰ جب تورات لے کر آئے تھے 40 دن کے اعتکاف کے بعد، قوم نے کہا کیا ضروری ہے کہ یہ اللہ ہی نے آپ کو دی ہے، 40 دن تو آپ ہم سے بھی دور تھے، ہو سکتا ہے آپ نے بیٹھ کر کے لکھ لیا ہو اور لا کر کے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو پھر کیا کروں، کیسے تم کو یقین آئے؟ کہا کہ نہیں، ہم اگر اپنے کانوں سے سن لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہم کو بول دے ہم یقین کر لیں گے۔ 70 آدمی منتخب کر کے لے گئے اور وہاں سنائی بھی دی آواز کہ یہ ہمارا کلام ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ تو وہاں پھر قوم نے شرارت کی کہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر ان پر عذاب آیا، پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہوئے، یہ سارا مسئلہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت صحابہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دور میں قرآن نازل ہونے کے اپنے دور میں اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا، تم کیا امید لگائے ہوئے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ تمہاری بات کو مان لیں گے، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے اندرون تو ایسی شرارت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکام میں رد و بدل کر دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حرکت یہ ہے کہ اللہ کے آنے والے احکام میں رد و بدل کر دیا۔ یہ ان کے دل کے سختی کی وجہ سے ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کا دل سخت ہے، ان کے دل میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو اب بھی ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں گے تمہاری بات پر، تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ یہود کے اندر ایک جماعت ایسی تھی یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا۔ اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جو آواز آئی تھی، جو آواز آئی تھی وہ آواز کہ یہ تورات ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس پر عمل کرو، یہ اللہ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ چنانچہ اس کے اندر رد و بدل کیا کیا؟ یہ کہا تھا میں نے آپ سے کہ قوم کے 70 آدمی جب وہ مطالبہ کیے تو مر گئے، پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ ہوئے، اب قوم میں آ کر کہنے لگے ہاں اللہ ہی کی کتاب ہے، بس اتنا اللہ نے کہا، لیکن آگے انہوں نے اپنی طرف سے مکس کیا، اضافہ کیا کہ جتنا عمل ہو سکے اتنا کر لو، نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ حالانکہ نہیں کہا تھا،
لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا تو تحریف کر دی نا اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ثم یحرفونہ، پھر اس کو رد و بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دی، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، جان گئے کہ اللہ کا کلام اتنا ہی ہے، لیکن اپنی طرف سے تبدیلی کر دی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا تحریف کر رہے ہیں، وہ کیا تبدیلی کر رہے ہیں، وہ جانتے تھے۔ ایک قساوت قلبی کا مظاہرہ یہ ہوا نا۔ دوسرا مظاہرہ، جو صفات اور جو بشارتیں اور جو تعریفیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی، یہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، ان پر ایمان لانا ہی نجات کا ذریعہ ہے، معلوم ہے، لیکن حضور کے وہ صفات اور وہ آپ کی تعریفات اور وہ آپ کے متعلق آنے والی آسمانی کتابوں کی بشارتیں باوجود یہ کہ جانتے ہیں لیکن اس کو کھلم کھلا بیان نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کہ یہ حضور کے بارے میں ہے اور انہی کے بارے میں یہ بشارتیں اللہ نے آسمانی کتابوں کے اندر بھیجی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بیان نہیں کرتے، اس کو بیان کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہارے کہنے پر دین اسلام کو اور قرآن کو قبول کر لیں؟ اور یہ نہ بیان کرنا ان کی قساوت قلبی کی دوسری دلیل ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے، یہ بات بہت شروع میں آئی ہے۔ ایک کٹر منافق تھے اور تھوڑے ڈھیلے ڈھالے تھے، اتنے پختے نہیں تھے۔ تو یہ جو پختے نہیں تھے، یہ منافقین جب مسلمانوں کی کوئی فتح دیکھتے، مسلمانوں کی کوئی کامیابی دیکھتے، ان کا دل چاہتا کہ بھائی نہیں، یہ لوگ حق پر ہیں، اسی لیے تو کامیاب ہوئے، اسی لیے تو ان کو فتح ملی ہے۔ اب ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان کی فتح دیکھی، ان کی کامیابی دیکھی اور ان کے چرچے سنے۔ اب جب ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہوئے ڈھیلے ڈھالے منافقین کے، تو جا کر یہ ڈھیلے ڈھالے منافقین ان مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں حضور کے بارے میں یہ بشارتیں ہیں، ہماری آسمانی کتابوں میں حضور کے دین کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی، ہماری آسمانی کتابوں میں حضور کی یہ صفات اور حضور کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بیان کرنے والے کون؟ ڈھیلے ڈھالے منافقین۔ اب یہ منافقین جو یہ بیان کر رہے ہیں، جب اس کا علم کٹر منافقین کو ہوا، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہے آسمانی کتابوں کے اندر یہ بشارتیں ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ کھلم کھلا بولنے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے سامنے وہ باتیں یہ کٹر منافقین بیان کر دیں تو مسلمانوں کو تو ہمت مل جائے گی نا کہ بھئی واقعی ہمارا دین برحق ہے، اس لیے کہ اس دین کے بارے میں اس کے اچھے اور سچے ہونے کی بشارت تمہاری آسمانی کتابوں میں بھی آئی ہے، لہذا ہمارا دین برحق ہے۔ تو یہ کٹر منافقین کہتے ہیں کہ اگر تم بیان کرو گے تو یہ حجت میں تم پر غالب آ جائیں گے اور کل اللہ کے سامنے جا کر کے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ اے اللہ، جانتے یہ سب کچھ تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جانتے سب کچھ تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، تو تمہارے خلاف، ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، تم ان کو چانس دے رہے ہو ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ یہ روکتے کٹر منافقین ان ڈھیلے ڈھالے منافقین کو۔ اسی کا تذکرہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ڈھیلے ڈھالے منافقین مومنین سے ملاقات کرتے، قالوا آمنا، کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ منافقین ڈھیلے ڈھالے اور کٹر آپس میں ایک ساتھ ملتے، قالوا، تو کٹر منافقین کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم پر فتح کی ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں، جو صفات حضور کی تمہارے سامنے اللہ نے واضح کر دی ہیں، لیحاجوکم بہ،
تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت پر غالب آ جائے عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس. یعنی اگر تم کرو گے تو اپنا ہی نقصان ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. اگر تم جا کر کے مسلمانوں سے حضور کی وہ صفات کا، حضور کے بارے میں ان بشارتوں کا تذکرہ کرو گے، نقصان ہمارا ہے. بے وقوف ہو کے جا کر کے اپنا نقصان کرا کے آ رہے ہو. یہ ہے ان کے ڈرانے کا مقصد. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت بیان کر دیں ان باتوں کے ذریعے سے اپنے رب کے نزدیک. افلا تعقلون، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تم کو کہ کیا کر رہے؟ 2 مظاہرے ہو گئے. تیسرا مظاہرہ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے یہ منافقین مسلمانوں سے بیان کرے یا نہ کرے، اللہ تو جانتا ہی ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے کہ حق کیا ہے. اولا یعلمون، کیا یہ کٹر منافقین نہیں جانتے اس بات کو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما ان چیزوں کو، یسرون جس کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو تو خوب معلوم ہے. تم چاہے بیان کرو نہ کرو، اللہ وحی الہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتا دے گا. تیسرا ان کا جو تیسرا مظاہرہ جو ہے قساوت قلبی کا، دل کی سختی کا، وہ یہ بھئی دیکھو یہ مضمون تھوڑا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو 2 آ گئے یہ تو خیر اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن یہ جو آگے کے 3 جو آ رہے ہیں نا، یہ بہت اہمیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. ویسے ان مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے سکینہ نازل ہوتا ہے تو کبھی کبھار جھوکے ہونکے بھی آتے رہتے. وہ جھوکے کیوں آتے معلوم ہے؟ وہ دیوار کو ٹیکا لیے تو جھوکے آتے رہتے. ٹیک نیند کی بہن ہے، ٹیک نیند کی بہن ہے. آپ وہاں تک چلے گئے، اب دوسری چیز خود بخود آ جاتی. تو میں تھوڑا گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ہر ملت کی اکثریت ناخواندہ عوام کی ہوتی. میری بات توجہ سے سمجھنا. ہر ملت کی اکثریت ناخواندہ عوام یعنی ان پڑھ لوگوں کی ہوتی. سوسائٹی میں ایک سوسائٹی ہے مسلمانوں کی. اب مسلمانوں کی سوسائٹی کا بڑا حصہ وہ ہوگا جو ناخواندہ ہوگا، ان پڑھ ہوگا، بالخصوص دین کے بارے میں. ہے نا صورتحال ہماری آج؟ ہے نا؟ ہماری اکثریت وہ ہے جو دین کے سلسلے میں ناواقف ہے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی قرآن میں کیا بیان کیا گیا، حدیث میں کیا بیان کیا گیا، نہیں معلوم ہے. یہ جو عوام ہوتی ہے ناخواندہ، ان پڑھ، ان کا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے ان کے علماء، ان کے ائمہ اور ان کے واقف کار اور جاننے والے. ہے نا؟ اب اس عوام کے طبقے کو جو دین کے سلسلے میں ناواقفیت کا شکار ہے، علماء، ائمہ، ان کے صلحاء، مشائخ جو بولیں گے عوام آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لے گی. ہوتا ہے نا بھئی ایسا. اگر یہ عوام کو بتانے والے بگڑ جائیں، توجہ، اگر یہ عوام کو بتانے والے بگڑ جائیں اور ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز پیدا ہو جائے تو یاد رکھنا پھر پوری قوم تباہ ہو جائے گی. پوری قوم تباہ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بتانے والا جب بگڑ گیا اور اس کے اندر کوئی حرص اور ہوس پیدا ہو گئی کسی بھی چیز کی، منصب کی ہو، جاہ کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تو عوام کو اب حق بتانے کے بجائے میرے بزرگوں غلط بات بتائیں گے. میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ. عوام کو حق نہیں بتایا جائے گا، عوام کو غلط بات بتائی جائے گی. اور عوام چونکہ واقف نہیں ہے قرآن و سنت کے اصل مسائل کیا ہیں، یہ بڑی اکثریت واقف نہیں ہے اس سے. تو اب جو وہ علماء بیان کریں گے، جو وہ ائمہ بیان کریں گے، وہ بھولی بھالی عوام، ان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بزرگوں.
ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھولی بھالی عوام اس کو حرف آخر سمجھ جائے گی، اس کو حرف آخر سمجھ جائے گی، کہے گی نہیں اس نے جو بیان کر دیا، اس نے جو بتا دیا، یہ سچا دین ہے، یہ پکا دین ہے، یہ حق دین ہے، لہذا ہم اس سے ہٹیں گے نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، یہود نے بھی 3-4 چیزیں ایسی ہی اپنے عوام کے درمیان میں رائج کر دی. نمبر 1، دین موسوی آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، لہذا دین موسوی پر جم کر قائم رہنا ہے آخری سانس تک، دنیا کے باقی رہنے تک، یعنی قیامت تک. آج بھی اگر آپ جا کر کے جیوس جو ہیں ان سے پوچھو، وہ یہی عقیدہ اپنا بتائیں گے. ایک غلط بات یہ اپنے عوام کے درمیان میں چلائی. دوسری غلط بات کہ اہل کتاب کو، بالخصوص یہودیوں کو، جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میری بات کو تھوڑی توجہ سے سننا، میں اخیر میں نتیجہ بیان کرنے والا ہوں. یہود کو جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر بالفرض آ بھی گئی تو کتنے دن؟ اتنے دن جتنے ہمارے آبا و اجداد نے جتنے دن اس گائے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن. یعنی 40 دن. اس کے بعد تو پھر ہم کو نکال دیا جائے گا. کیوں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ نبیوں کے خاندان سے تھے نا یہ نبیوں کے خاندان والوں سے تھے بنی اسرائیل. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے قریبی، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا؟ That's not possible. ممکن ہی نہیں ہے بھائی، کیسے جائیں گے؟ اور اگر کبھی جانا پڑ گیا، if any cost اگر ہمارے کو جانا پڑ گیا، تو صرف 40 دن، جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے وہ گائے کی پوجا کی تھی. تیسرا عقیدہ نصارہ نے نکالا، چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے. نصارہ نے کہا کہ ہمارے یہاں فدیے کا عقیدہ ہے. فدیے کے عقیدے کا مطلب کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق جو صلیب پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، وہ مر کر کے یعنی حضرت عیسیٰ کا اس حالت میں انتقال کر جانا، یہ سارے عیسائیوں کے واسطے کفارہ ہے. انہوں مر کے ہمارے سب کے واسطے کیا کر دیے؟ کفارہ کر دیے. اب اپن جو چاہے کرو، کوئی اپنے پہ پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے، کوئی ہم پر پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خیالی آرزو ہے. یہ کیا ہے؟ خیالی آرزو ہیں. اور عوام یہود و نصارہ کی اسی خیالی آرزوؤں پر ان کی پوری زندگی گزر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علماء، ان کے احبار، ان کے رہبان یہ بگڑ گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف سے جو چاہے لکھو اور تحریف کر دو اپنی آسمانی کتابوں میں ان کی، اور عوام کو رشوت لے کر کے فتویٰ بدل کر کے دے دو. بڑا آیا تو اس کے لیے الگ حکم بتاؤ، نچلے طبقے کا آدمی آیا اس کے لیے الگ حکم بتاؤ. یہ یہود و نصارہ کا وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی ہے. اس طرز عمل کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برسی ہے. میرے بزرگوں، یہ بات جو میں نے 3 بطور خاص بیان کی ہیں، اب ذرا غور کر کے دیکھنا کہ ہم نے بھی شاید اپنے ان علماء سو سے، ہم نے بھی اپنے ان علماء سو سے آخرت کے بارے میں اور حساب و کتاب کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، بعض صریح عقائد کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں. صاحب نبی کی محبت رہی کافی. میں غلط بول رہا ہوں؟ نبی کی محبت رہی تو کافی ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے.
سب مسئلہ بھائی نبی کی محبت یقیناً دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خرابی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن کیا صرف محبت کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا محبت کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، اللہ کے یہاں محبت سے پہلے ہمارے اعمال کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہماری زندگی میں عمل کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بعض چیزوں کو بڑے عجیب انداز میں بٹھا دیا گیا کہ صاحب دین اسی کا نام ہے، یہ کر لو سارے دین پر عمل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہماری جو ناخواندہ عوام ہے، میں نے جو شروع میں بات کہی کہ یہ ناخواندہ عوام دین کے سلسلے میں بے شمار دینی احکام کو چھوڑ کر صرف امید اور آس پر جی رہے ہیں، صرف امید اور آس پر جی رہے ہیں۔ ذرا قرآن کھولو نا، سورہ عبس کھول کے دیکھو، قرآن کیا بڑا عجیب نقشہ بیان کر رہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اماں اور بابا کو بھی چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بچوں کو بھی بھول جائے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اس دن ایک عجیب معاملہ پیش ہوگا، وہ کسی کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، باپ سے نہیں مل رہا، ماں سے نہیں مل رہا، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، یہ بول رہا اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اس کا مسئلہ تو جان، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو میرے بزرگوں، کیسے ہم یہ یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں، فلاں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیں ساری چیزوں سے بخشا لیں گے؟ کیا ہمارے عقائد میں یہود و نصارہ جیسی عقائد کی بو نہیں پیدا ہو گئی؟ بات کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت بول رہا ہوں۔ کیا ہمارے عقائد میں وہ کیفیات نہیں آ رہی ہیں کہ ہم نے بھی بھروسہ کر کے اپنے آپ کو بڑا آزاد سمجھا ہوا ہے کہ بھائی انہوں تو کرنے والے ہیں ہمارے، فلاں سلسلے سے جڑ جاؤ؟ بھائی سلسلے سے جڑو، اس کا انکار نہیں کر رہا میں مشائخ کی نعوذ باللہ کوئی ایسی یعنی ادنا تصور بھی نہیں ہے میرے ذہن میں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھو، لیکن سب کچھ ان کو سمجھ کر کے آپ مطمئن ہو جاؤ، یہ غلطی ہے جیسے یہود و نصارہ کی عوام مطمئن ہو گئی تھی۔ بات آئی سمجھ میں میری؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں کہ بھئی کیا حکم ہے اس میں، اللہ کا کیا فرمان ہے، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، مگر ان کے پاس کچھ آرزویں ہیں، ان کے پاس کچھ آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آرزو جو یہ لگا کر کے بیٹھے ہیں صرف اٹکل والی بات ہے، گمان ہے ان کا، اور یہ گمان ان کا غلط ہوگا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ نہیں کرتے ہیں مگر بس ایک گمان، صرف گمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، آیات قرآن یعنی آسمانی احکام جو نازل ہوئے تھے، ان احکام میں اپنے ہاتھوں سے رد و بدل کر دیتے تھے، کیونکہ اس دور میں قلمی نسخے چلتے تھے نا، قلمی نسخے چلتے تھے، کوئی کتاب چھپ کر کے آتی نہیں تھی، تو اپنے پاس سے جو چاہا لکھا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کتاب سے مراد تورات اور انجیل وغیرہ، قرآن نہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا ہمیشہ کہ اللہ نے تورات، انجیل، زبور کے لیے لفظ کتاب استعمال کیا اور قرآن کے لیے اللہ نے لفظ کلام استعمال کیا، یہ فرق۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر جرأت تو دیکھو ان کی، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے سے تھوڑا بہت چند ٹکے، یعنی عوام سے رشوت لیں، غلط بات بتا کر، غلط مسئلہ بتا کر۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی ہے
ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے ان احکام کو بدل کر کے لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی ہے اس کمائی کی جو اس کے ذریعے سے یہ لوگ حاصل کر کے کھا رہے ہیں۔ پانچویں بات نہیں، چوتھی بات، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یعنی وہی قساوت قلبی کی، اور یہ یہود کہتے ہیں لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھو لے الا ایاما معدودہ تو گنتی کے چند دن چھوئے گی، گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ قل اتخذتم، حضور سے فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے تو صحیح، اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ سائن کر کے آئے ہو کیا؟ کوئی پہلے سے لکھوا کر کے آ گئے؟ قل اتخذتم عند اللہ، اللہ کے پاس کوئی تم نے عہد لے لیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرے گا، یعنی تم سے کوئی عہد و پیمان ہو گیا کہ بھئی تم کچھ بھی کر کے آؤ تمہارے کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی اگریمنٹ سائن کر کے آئے ہو کیا اللہ کے پاس کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہہ رہے ہو ما لا تعلمون، جس کو تم خود نہیں جانتے، بس خیالوں میں لوگوں کو بھٹکاتے چلے گئے، آرزوؤں میں لوگوں کو لے کر کے لوگوں کی جذبات کے ساتھ اور ان کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ کرتے چلے گئے۔ سن لو، ضابطہ اللہ بتاتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، ضابطہ اللہ بتا رہے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، تم یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔ یہود جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ان کو کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں، یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ من کسب سیئۃ، جس نے کوئی گناہ کمایا۔ یہاں سیئۃ کے اندر جو تنوین ہے، اس تنوین کو بولتے ہیں برائے تعظیم، یعنی جس نے کوئی بڑا گناہ کمایا، اور بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر، شرک، حضور کی رسالت کو نہ ماننا، حضرت عیسیٰ کی رسالت کو نہ ماننا، یہ رسالت کو نہ ماننا توحید کو بھی نہ ماننے کے برابر ہے۔ تو گویا انہوں نے حضور کی اگر رسالت کو تسلیم نہیں کیا تو سمجھ لو کہ انہوں نے توحید کو بھی ختم کر دیا، توحید کو بھی نہیں مانا، اس لیے کہ توحید اور رسالت دونوں مل کر کے ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے اگر رسالت کو نہیں مانا تو ان کی یہ توحید بھی جو ہے ان کے لیے بچانے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ من کسب سیئۃ، جس نے بڑا گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی ایک تو کفر و شرک کیا ہی کیا، اس کے علاوہ اور مزید گناہ کیا، کریلا نیم چڑھا، کفر و شرک، اس کے بعد پھر مزید گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، اور ان گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو تم کہتے ہو کہ 40 دن رہیں گے، غلط ہے، ہمیشہ رہو گے۔ اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا۔ اب یہاں آپ سے ایک اہم بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ بالخصوص یہود کی قساوت قلبی کے وہ 5 مظاہرے آپ کے سامنے آئے، اور جس بات پر میں نے آپ سے خصوصی توجہ کا مطالبہ کیا آپ نے توجہ سے سنا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مسلمان بھی قرآن و سنت پر عمل نہ کریں اور اس کو اپنے پس پشت ڈال دیں، قرآن و سنت کے احکام ان کی زندگیوں کا حصہ نہ بنے، اور قرآن اور حدیث کے صریح احکام کے باوجود مسلمان اپنی خواہشات نفس کا غلام بن کر اپنی زندگی گزارے، تو وہ وقت دور نہیں جو حالات ان اہل کتاب پر آئے تھے وہی حالات مسلمانوں پر بھی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری قوم پچھلی قوموں کے ساتھ، یعنی اہل کتاب کے ساتھ بالشت برابری نہ کر لے، بالشت برابری نہ کر لے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے،
لیکن بہرحال جب تک ہم اپنے ہوش و حواس میں ہیں، جب تک اللہ نے ہمیں عقل و سمجھ دے رکھی ہے، اس وقت تک ہماری، آپ کی اور سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر مکمل عامل رہیں، مکمل عامل رہیں۔ صرف چند لمحات کے لیے عمل کر لینا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ان احکام سے دوری اختیار کر لینا ایک سچے مومن کی اور سچے ایمان والے کی یہ علامت نہیں ہے۔ ہمیں آخری دم تک قرآن و سنت کے احکام کو دل سے لگانا ہے، عملی زندگی میں داخل کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ آپ کے احکام پر بھی عمل ہو، رسول اللہ کی سنتوں پر بھی عمل ہو، آپ کی احادیث پر بھی عمل ہو، اور زندگی ہماری دین و شریعت پر عمل کر کے ایک مثالی زندگی بن جائے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو جو باتیں آج کے درس میں آئی ہیں، مجھے سب سے پہلے عمل کرنے اور ساروں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى۔ اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔